السلام علیکم میرے پیارے پیارے ریڈرز، آج ہم پڑھنے لگے ہیں منزل جنون ناول کی قسط نمبر 60۔ میر یہاں کیوں؟ وہ بے چینی سے اپنے سامنے قد سے کھڑی اس حویلی کو دیکھنے لگی۔ فی الحال تمہیں اپنی نظروں سے دور نہیں کر سکتا، اور ڈرو مت، یہ تمہاری حویلی ہے اور بہت جلد میں تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہاں لے آؤں گا۔ وہ اس کے گرد اپنی شال لپیٹے سنجیدگی سے بول رہا تھا۔ اس کے لہجے میں حق ملکیت صاف جھلک رہی تھی۔ لیکن آنٹی، وہ اس وقت ان کا کیسے سامنا کرے گی؟ ایک عجیب سی شرم اور جھجک نے اسے گھیرے میں لیا۔ فکر مت کرو، اس وقت سب سو رہے ہوں گے، کسی کو پتہ نہیں چلے گا۔ وہ اس کا چہرہ تک چادر میں چھپائے اپنی گود میں اٹھا گیا۔ تیز قدموں سے سیڑھیاں چڑھتے سیدھا اپنے کمرے کی جانب بڑھا۔ واقعی حویلی میں ہو کا عالم تھا۔ اگر کسی نے دیکھ لیا تو؟ میرا اس کے کان میں مدھم سرگوشی کرتے بولی۔ تو میں سنبھال لوں گا، اس نے بھی مسکراہٹ دباتے اسی کے انداز میں جواب دیا۔ میرا مطمئن سی ہوتے اس کے کندھے پر سر ٹکا گئی۔ وہ اپنے کمرے کا دروازہ کھولتے اندر داخل ہوا۔ اس نے حیرت سے اس شاندار کمرے کو دیکھا جس کی ہر ایک شے اس کے مالک کے اعلیٰ ذوق کی منہ بولتا ثبوت تھی۔ ہر چیز ترتیب اور نفاست سے اپنی جگہ پر موجود تھی۔ بے ساختہ اسے اپنا چھوٹا سا گھر یاد آیا، جس میں صرف دو چھوٹے چھوٹے کمرے ہی موجود تھے۔ ایک بار پھر سے وہ احساس کمتری کا شکار ہونے لگی۔ کیا وہ کسی بھی طرح اس شاندار انسان کے قابل نہیں تھی؟ شاہ میر نے اسے بستر پر لٹاتے اس کے چہرے سے چادر اٹھائی۔ گالوں پر ابھی تک آنسوؤں کے لیے نشان لیے وہ معصومیت کا مجسمہ تھی۔ یہیں رکو، میں ابھی تھوڑی دیر تک آیا، وہ بولتے اس کے گال پر رکھ گیا۔ میرا سرخ گلاب بنتے چہرہ جھکا گئی۔ وہ کمرے سے باہر گیا تو اس نے گہرا سانس بھرتے کمرے کا جائزہ لینا شروع کیا۔ وہ دیوار کا سہارا لیتے لڑکھڑا کر چلتے سامنے میز پر موجود مختلف فریمز میں لگی اس کی تصویروں کو دیکھنے لگی۔ کچھ تصویریں چند سال پرانی تھیں، جس میں وہ 19-20 سال کا کم عمر لڑکا تھا۔ اس نے جھجک کر پہلے ادھر ادھر دیکھا، پھر دل کی سنتے ایک فریم سے اس کی تصویر نکال لی جس میں وہ کسی پتھر پر بیٹھا تھا، یوں کہ سورج کی روشنی اس کی شہد رنگ آنکھوں میں پڑتے انہیں قیامت خیز بنا گئی تھی۔ وہ تصویر فولڈ کرتے اس نے اپنے دوپٹے میں باندھ لی۔ تھوڑی دیر میں وہ ہر ایک چیز الٹ پلٹ کرتے پورے حق سے دیکھ رہی تھی۔ واپس بیڈ پر بیٹھتے اس نے سائیڈ دراز کھولی، وہاں ایک پتھر پڑا دیکھ اسے حیرت ہوئی۔ اس نے سر جھٹکتے اسے سائیڈ پر کیا۔ ایک کاغذ اٹھاتے اس نے پلٹایا اور اس کا سانس تک تھم گیا۔ وہاں اسی کا لکھا گیا آدھا ادھورا سوال تھا۔ اس کے ذہن میں وہ منظر لہرایا جس دن وہ اس سے پڑھنے گئی تھی اور پھر ناراض ہو گئی تھی۔ اس نے یہ سنبھال کر رکھ لیا تھا۔ وہ بھی ابھی تک آنسو ٹپ ٹپ بہتے اس کاغذ کو گیلا کرنے لگے۔ کیا وہ واقعی اس سے اس قدر محبت کرتا تھا؟ اس کے قدموں کی چاپ پر وہ تیزی سے آنسو پونچھتے دراز بند کرنے لگی۔ دیکھ کر وہ اندر داخل ہوتے اس کی انگلیاں دراز میں آتا دیکھ چکا تھا۔ وہ ہونٹ دانتوں تلے دبائے درد چھپانے لگی۔ ایسی بھی کیا جلدی تھی، دھیان سے بند کرنا تھا نا۔ وہ کھانے کی ٹرے سائڈ ٹیبل پر رکھتے اس کی انگلیاں پکڑے دیکھنے لگا۔ درد ہو رہا ہے؟ وہ پھونک مارتے نرمی سے اس سے پوچھنے لگا۔ اپنے انگوٹھے کی مدد سے اس نے اس کے لب آزاد کروائے۔ میرا سٹ پٹاتے کھانے کی جانب متوجہ ہو گئی، لیکن وہ ہاتھ تو چھوڑ ہی نہیں رہا تھا، تو وہ کھاتی کیسے؟ اس کی پریشانی جلد ہی دور ہوئی جب وہ نوالا توڑتے سالن میں ڈبوتے اس کی جانب بڑھا گیا۔ وہ چپ چاپ اس کے ہاتھ سے
کھانے لگی۔ کھانا کھاتے وہ اس کے پاؤں کی بینڈیج چینج کرنے لگا۔ یہ کیسے ہوا؟ وہ اس کی سوجن زدہ کلائی دیکھتے پوچھنے لگا۔ میرا کے ذہن میں ایک بار پھر سے روز کی شام کی گئی باتیں گھومنے لگیں۔ اس کے جواب نہ دینے پر وہ غصہ دباتے وہاں لب رکھتے دوائی لگانے لگا۔ وہیں لیٹتے اس نے میرا کا سر اپنے کندھے پر رکھ لیا۔ اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے وہ اسے سلانے لگا۔ اس کی گھٹی گھٹی سسکیوں پر وہ بے چینی سے رکا۔ میر وہ تکلیف سے اسے پکار رہی تھی۔ کیا ہوا بتاؤ، کہیں درد ہو رہا ہے؟ اس کے بے قرار لہجے پر وہ مزید رونے لگی۔ وہ بہت برا تھا، وہ ہچکیوں کے درمیان بمشکل بول رہی تھی۔ وہ اپنی تکالیف اس کے حوالے کر دینا چاہتی تھی۔ شاہ میر کے دماغ کی رگیں ابھر آئیں۔ وہ مجھے میرے گھر سے لے گئے۔ میں نے بہت منتیں کیں پر وہ اس سے آگے وہ کچھ بولتی اس سے پہلے ہی وہ اس کا چہرہ اپنے سینے میں چھپاتے اسے خود میں بھینچ گیا۔ بس مزید کچھ مت کہو ورنہ میرا دل پھٹ جائے گا۔ مزید مت رو، میں تمہارے ایک ایک مجرم کو موت کی نیند سلاؤں گا۔ اس کی چٹان سے بھی سخت آواز کمرے میں گونجی۔ میرا کی سسکیاں آہستہ آہستہ دبنے لگیں۔ وہ اس کے سینے میں سمائے سو چکی تھی، لیکن شاہ میر پر نیند حرام تھی۔ رات کی خاموشی ہر جانب پھیلی تھی۔ کمرے کے پردوں کے باہر دکھائی دیتی جھیل پر چاند کی روشنی پڑتی اس منظر کو مزید دلکش بنا رہی تھی۔ اس سیف ہاؤس میں موجود کمرے میں وہ بیڈ کے ساتھ ٹیک لگائے ٹھنڈے فرش پر بیٹھی تھی۔ اسے اپنا خیال کرنا چاہیے تھا، اپنے بچے کی فکر کرنی چاہیے تھی، لیکن اس سفاک انسان کے دیے گئے زخم ہر احساس پر بھاری پڑ رہے تھے۔ یہاں تک کہ اس کے بابا نے بھی اسے مایوس کر دیا تھا، لیکن ان سے تو پہلے بھی اسے کہاں سچی محبت مل سکی تھی۔ کہیں نہ کہیں وہ مان چکی تھی کہ اس کے حصے میں باپ کی شفقت اور محبت نہیں تھی۔ کچھ چیزوں کے لیے انسان کتنی ہی کوشش کر لے لیکن وہ ہمیں پھر بھی نہیں ملتی۔ وہ بچپن سے ان کے پیچھے بھاگتی آئی تھی، لیکن نہ انہوں نے پہلے سے کبھی کوئی اہمیت دی تھی اور نہ اب دی تھی، لیکن یہ شخص، اس کے لیے تو اس کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ اسی نے تو پہلے اسے زمین سے اٹھاتے آسمان پر پہنچایا تھا۔ وہ تو کبھی خود سے اس کے پیچھے نہیں گئی تھی۔ وہ کب کیسے اس کی زندگی میں اتنا اونچا مقام حاصل کر گیا، اسے پتہ ہی نہ چلا۔ ابھی بھی اس کی تکلیف پر دل ہمک ہمک کر اس کی جانب جانے کی ضد کر رہا تھا، لیکن وہ ضد باندھے وہیں بیٹھی رہی۔ آنسو کی تار در کی تار اس کی آنکھوں سے بہتے جا رہے تھے۔ تمہیں لگتا ہے میں بے وفا ہوں، دھوکے باز ہوں؟ اس کی آواز میں کرب اور بے بسی تھی۔ وہ بھی دوسری جانب بالکل اسی کی طرح ٹھنڈے فرش پر بیٹھا تھا۔ وہ زمین پر ہو اور وہ خود اوپر بیٹھ جائے ناممکن۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ چیخنے کے باعث اس کا گلا بیٹھ چکا تھا۔ کاش تم مزید کچھ پل وہاں ٹھہر جاتی تو دیکھتی، خود کو چھونے والے کا میں کیا حشر کرتا ہوں۔ حور نے سر جھٹکا۔ اب وہ اس شخص کی باتوں میں نہیں آئے گی۔ سب کو لگتا ہے میں بہت پتھر دل ہوں، میرے دل میں جذبات نہیں ہیں۔ حور، میرا دل چاہ رہا ہے آج اپنا آپ تمہارے سامنے کھول کر رکھ دوں، تمہیں بتاؤں کہ میں بھی اپنوں کے لیے کتنا تڑپتا رہا ہوں۔ میں 18 سال کا تھا جب میں نے اپنے ملک کے لیے اپنا گھر چھوڑ دیا۔ حور نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ انہیں آج تک نہیں معلوم میں کیا کام کرتا ہوں۔
داجی اور بابا تو مجھے سردار بنانا چاہتے تھے، لیکن میں ان سے لڑ جھگڑ کر اپنی منمانی کرتے وہاں سے بھاگ نکلا۔ میرا کام مجھے اس چیز کی اجازت نہیں دیتا تھا کہ میں بار بار ان سے مل پاتا۔ میں اپنے طریقے سے کام کرتا ہوں، کسی کے انڈر کام کرنا میرے لیے ناممکن ہے۔ میرے کچھ اصول ہیں جنہیں میں کبھی نہیں توڑتا۔ اس دنیا میں قدم رکھنے کے بعد میرے ہزاروں دشمن بن گئے، جو ہر وقت میری کمزوریوں کے منتظر رہتے ہیں۔ میں کبھی خود کی وجہ سے اپنے گھر والوں کو خطرے میں نہیں ڈال سکتا تھا، اسی لیے میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر اپنے ہی باپ سے لڑتا رہا، اور آخرکار ہمارے درمیان ایسا فاصلہ آ گیا جو کم ہونا مشکل ہے۔ میں نے کبھی اپنی ماں کو محسوس تک نہیں کیا، وہ مجھے اس دنیا میں لاتے ہی خود چلی گئیں۔ بابا نے کبھی دوبارہ شادی نہیں کی، اپنی ساری محبت مجھے پر نچھاور کی، اور میں وہ تلخی سے ہنسا۔ میں نے بدلے میں انہیں صرف تکلیف ہی دی، لیکن میرے مقصد کے آگے یہ سب میں نے قربان کر دیا، اپنا دل مار لیا، کیونکہ اس دنیا میں بہت سے لوگ ایسے تھے جو ظلم کی بھینٹ چڑھے ہیں۔ میں نے اس برائی کو ختم کرنے کا ذمہ اپنے کاندھوں پر اٹھا لیا۔ اسی دوران مجھے میرا ملی، وہ بھی ایسے ہی ظلم کے پہاڑ اپنے اوپر سہہ چکی تھی۔ اس کی آواز میں نمی گھلی۔ حور کو کنگ کے الفاظ یاد آئے۔ جو کچھ وہ اس کے ساتھ کرنا چاہتا تھا وہ سب تو وہ میرا کے ساتھ پہلے ہی کر چکا تھا، اس کی معصومیت کا قتل کر چکا تھا۔ میں نے اسے صرف اپنی بہن کہا نہیں بلکہ مانا بھی ہے۔ پھر میری جلتی بھڑکتی دھوپ سے جھلستی زندگی میں تم آئی، بالکل بارش کی ٹھنڈی بوندوں کی مانند، جو ہمیشہ میرے خوابوں میں آتے مجھے ستاتی رہی۔ وہ حقیقت بن کر یوں سامنے آئی کہ میں پہلی مرتبہ بے یقین ہوا۔ بہت دفعہ میں نے خود کو روکنے کی کوشش کی۔ ایک دن تو میں اپنی گن اٹھائے تمہارے کمرے میں بھی پہنچ چکا تھا۔ حور نے چہرہ گھماتے اس کا نیم رخ دیکھا۔ سوچا تمہیں مار دوں گا تو کہانی ختم ہو جائے گی۔ میں یہ ماننے کو تیار ہی نہیں تھا کہ میری زندگی میں کوئی لڑکی بھی آ سکتی ہے۔ ویسے بھی ہماری دنیا میں محبت کی کوئی جگہ نہیں ہوتی، لیکن تم میرے حواسوں پر ایسے چھائی کہ میں بے بس ہو گیا۔ ایسے ہی تو تمہیں جادوگرنی نہیں کہتا۔ وہ ایک بار پھر سے ہنسا۔ تمہیں کسی اور کے لیے چھوڑنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، اس لیے میں نے زبردستی تمہیں اپنی زندگی میں شامل کر لیا، اور تم تو میری زندگی ہی بن گئی۔ جہاں کسی کا چھونا گوارا نہیں تھا، وہیں تمہارے لمس کے لیے میں تڑپنے لگا۔ میں نے تمہارے ساتھ خواب دیکھنے شروع کر دیے، ایک ہنستی مسکراتی زندگی کے خواب۔ تم ہمارے ہونے والے بچوں کی بات کرتی تھی، لیکن میں تو تم سے بھی زیادہ اس خواہش کو اپنے دل میں دبائے رکھتا۔ حور کا دل دھڑکا۔ کیا وہ بتا دے؟ نہیں، اس شخص کو وہ سزا دے گی، یہ اسی قابل ہے۔ کبھی نہیں بتاؤں گی، وہ دل ہی دل میں تہہ کرنے لگی۔ تبھی مجھے پتا چلا کہ میں جس مجرم کے پیچھے ہوں وہ تمہارے بچپن سے تمہیں ڈھونڈ رہا ہے۔ یہ جان کر مجھے جتنا غصہ آیا، شاید میں نے زندگی میں اتنا غصہ کبھی محسوس نہیں کیا تھا۔ لیکن سچ تو یہ تھا کہ میں اندر سے کہیں نہ کہیں ڈر گیا تھا۔ میں ڈر گیا تھا کہیں تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچ جائے۔ وہ تمہیں ڈھونڈ رہا تھا اور تم اس کے دشمن کی بیوی بھی تھی۔ اس نے ایک تیر سے دو شکار کیے۔ حور اس کے غیر انسانی لہجے پر کپ کپائی۔ میں کسی کو تمہیں چھونا تو دور، تمہارے سائے تک پہنچنے کی اجازت نہیں دیتا، لیکن تمہارا باپ
وہ خود کو کچھ سخت کہنے سے روکنے لگا۔ میں نے غلطی کی، اس پر بھروسہ کر کے وہ نادم تھا۔ اس غلطی پر دل چاہتا ہے خود کو ایسی سزا دوں کہ حور نے ضبط سے مٹھیوں میں اپنا لباس جکڑا۔ کیا وہ واقعی اسے سزا دینا چاہتی تھی؟ وہ خود سے سوال کرنے لگی۔ حور، تم سوچ بھی نہیں سکتی تم غائب ہوئی میں کس اذیت سے گزرا۔ ایک ایک پل میں یہی سوچتا رہا کہ اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو۔ اور جہاں تک بات اس لڑکی کی ہے تو تمہارے اور میرا کے مجرم تک پہنچنے کے لیے مجھے اس کی ضرورت تھی۔ حور نے تڑپ کر اسے دیکھا۔ جو ثبوت مجھے چاہیے تھے وہ مجھے آسانی سے لا کر دے سکتی تھی۔ وہ مزید کچھ کہتا جب وہ بول پڑی۔ کچھ ایسا مت کہیے گا کہ ہم آپ کو کبھی معاف نہ کر سکیں۔ وہ اپنے دل پر ہاتھ رکھ گئی۔ وہ گھٹنوں کے بل چلتا اس کے قریب ہوا۔ اتنا گرا ہوا سمجھتی ہو مجھے؟ وہ صرف ایک ٹریپ تھا۔ میں نے اس سے زبردستی ثبوت حاصل کیے اور اب وہ جیل میں سڑ رہی ہے۔ حور نے روتے اس کی آنکھوں میں دیکھا، نیلی سمندر سے بھی گہری آنکھیں۔ آپ سچ کہہ رہے ہیں نا؟ کیا چاہتی ہو؟ اس دن کی سی سی ٹی وی فوٹیج ہے میرے پاس، وہ دکھاؤں؟ وہ اسے یقین دلانے کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار تھا۔ حور نے نفی میں سر ہلاتے بستر پر بیٹھی۔ ریان ہونٹ بیچے اس کے ساتھ بیٹھا۔ اس کی زخمی کلائیوں پر پٹی باندھتے وہ اس کے گالوں پر ٹیوب لگانے لگا جہاں انگلیوں کے نشان واضح تھے۔ وہ اب اسے خود کو چھونے سے روک نہیں رہی تھی۔ لیکن ریان کا دل اب بھی اٹکا تھا۔ ہمیں حویلی جانا بنا دیر کیے، ہمیں سکون چاہیے۔ وہ فیصلہ سناتے اس کا سکون چھین گئی۔ وہ کچھ پل خاموش رہا۔ ٹھیک ہے، جب تک یہ معاملہ ختم نہیں ہو جاتا تم وہیں رہو۔ وہ دل پر پتھر رکھتے اس کی بات مان گیا۔ تم سب کو اس کی قیمت چکانی پڑے گی، کنگ غصے سے چلا رہا تھا، پر وہ آفیسرز اسے ہتھکڑی لگاتے گاڑی میں بٹھا گئے۔ تم لوگ جانتے نہیں میری پہنچ کہاں تک ہے۔ 1 گھنٹے میں تم سب کو سسپینڈ کرواؤں گا، پھر تم سب کا وہ حشر کروں گا کہ یاد رکھو گے۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ سب کو جلا کر راکھ کر دے۔ یہ پاکستان نہیں، اٹلی ہے۔ یہاں کے قانون سے بھی زیادہ طاقت یہاں کے مافیا کی ہے اور تم نے انہی کے اصولوں کی خلاف ورزی کی ہے۔ اس کی سزا تو ملے گی۔ کنگ نے دھک سے ان سب کو دیکھا۔ وہ سب پولیس کی وردیوں میں ملبوس تھے، لیکن پولیس نہیں تھے۔ کہاں لے کر جا رہے ہو مجھے؟ چھوڑو۔ وہ باہر نکلنا چاہتا تھا لیکن اس کے ارد گرد 2 بھاری بھرکم وجود آ کر بیٹھے کہ وہ ان دونوں کے درمیان ہل بھی نہیں پا رہا تھا۔ صبح اٹھتے ہی اس کے اوپر قیامت ٹوٹ چکی تھی۔ اس کا سارا مال پکڑا جا چکا تھا۔ وہ دوسری پارٹی کو صفائی دینا چاہتا تھا لیکن اس سے پہلے ہی پولیس اس کی منتظر کھڑی تھی۔ اسے تسلی تھی کہ یہ پولیس اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، پر وہ اب بری طرح پھنس چکا تھا۔ حیرت کی بات تھی انہوں نے اس سے موبائل نہیں چھینا تھا۔ کنگ نے فوراً نمبر ملایا۔ یہ سب کیا ہے ڈیوڈ؟ ہمارے بیچ ایک ڈیل ہوئی تھی، تمہیں میرے لیے راستے صاف کرنے تھے اور تم یہ سب کر رہے ہو؟ دھوکہ دے رہے ہو مجھے؟ وہ گرجا۔ دھوکہ میں نے نہیں بلکہ تم نے دیا ہے۔ غلطی میری ہے جو تم پر بھروسہ کیا، پوری قیمت دی تمہیں، اور تم یہاں بہانے بنا رہے ہو۔ تم نے میرے اصولوں کی خلاف ورزی کی ہے اور جب کوئی میرا بھروسہ توڑتا ہے تو میں بھی اس پر سے ہاتھ اٹھا لیتا ہوں۔ اب تم اپنے مسائل خود حل کرو۔ اس نے تلخی سے کہتے کال کاٹ دی۔
کنگ غصے سے چیختے اب خالد کو فون ملا رہا تھا، جو ایسے غائب ہوا تھا کہ کچھ پتہ ہی نہیں چل رہا تھا۔ تو یہ تھی آج کی ایپیسوڈ منزل جنون ناول کی۔ لائک کریں، کمنٹ کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔